بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذِهِ الْأَدْعِيَةُ الْمَعْثُورَةُ الَّتِي تَسْتَمِدُّ مِن مَنبَعِ الْوَحْيِ تُجَاهِدُ أَن تَحْمِلَ الْإِنسَانَ عَلَى الْإِخْتِلَاءِ بِنَفْسِهِ۔ بات ہمارا چل رہا تھا کہ دعا افضل عبادات میں سے ہے، وہ دعائیں جو ائمہ علیہم السلام سے منقول ہو گئی ہیں، جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ معارف اسلامیہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں اصول دین آپ کو ملے گا، ان میں فروع دین آپ کو ملیں گے، ان میں اخلاقیات آپ کو ملیں گے۔ اعلیٰ ظاہر وہ دعا ہے، لیکن وہ دعا اخلاق کی تربیت کرتی ہے، انسان کو اس شیطانی چنگل سے نکال کر رحمان کی طرف لے جاتی ہے یہ دعا۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ اللہ کی زمین پر جو اعمال ہوتے ہیں ان میں سے محبوب ترین عمل ہے الدعا۔ ظاہر ہے اس میں تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، اسی کو آگے چلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَدْعِيَةُ الْمَعْثُورَةُ، یہ دعائیں جو منقول ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، ائمہ خدا علیہم السلام سے نقل ہوئی، الَّتِي تَسْتَمِدُّ مِن مَنبَعِ الْوَحْيِ، یہ دعائیں جو زبان مبارک معصوم پر جاری ہوتی ہیں، یہ در حقیقت منبع وحی سے مدد لیتی ہیں۔ یہ وہاں سے القاء ہوتا ہے کہ دعا اس طرح کرو۔ یہ دعائیں تجاہد ان تحمل الانسان، یہ کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو آمادہ کریں، کس بات پر؟ الی الاختلاء بنفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو خلوت کی طرف، تنہائی کی طرف لے جائے، والتجرد الی اللہ تعالی، اور صرف اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ خیال کرنا اس سے غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ دعا یہ کہتے کہ آپ رہبانیت راہب بن جائیں اور آپ جنگلوں بیابانے میں نکل جائیں، نہ وہ مراد نہیں ہے۔ یعنی کچھ دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو بس اللہ کے ساتھ جوڑ دیں اور بس دنیا و ما فیہا جدا ہو جائیں۔ ایک آپ، یعنی آپ تنہائی میں بیٹھیں، آدھی رات ہے، نماز شب کے لیے آپ اٹھتے ہیں، نماز صبح سے پہلے اٹھتے ہیں، ایک آپ ہیں، آپ جوڑیں اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ اور وہ دعا پڑھیں جو معصوم کی طرف سے نقل ہو کر آئی ہے۔ کیوں؟ لِتَنَقُّلِهِ الْاِعْتِرَافَ بِالْخَطَا، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کس طرح کرنا ہے۔ معصوم نے ہمیں کیسے تربیت دی ہے کہ اپنے گناہ اور خطا کا اعتراف کیسے کرنا ہے، یعنی اعتراف کا طریقہ ہم نے سمجھنا ہے۔ وہ تنہائی میں بیٹھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ وَأَنَّهُ الْمُذْنِبُ، اور یہ بات سمجھیں کیا کہ وہ ایک گناہ گار شخص ہے، میں گناہ گار ہوں۔ یجب علیہ، اس پر لازم ہے، الانقطاع الی اللہ، کہ وہ پوری توجہ اپنے رب کی طرف کرے، اللہ کی طرف کرے۔ کیوں کرے؟ لِطَلَبِ التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اس کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں پر توبہ کرے، اظہار ندامت کرے، اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کرے، معافی طلب کرے، توفیق توبہ طلب کرے۔ یہ تنہائی میں بیٹھے گا تو یہ چیز ملے گی۔ وَلِتَلَمُّسِهِ مَوَاقِعَ الْغُرُورِ، اور وہ لمس کرے، وہ احساس کرے
کہ کہاں کہاں میں نے اپنے آپ کو کس مسئلہ میں دھوکہ دیا، وہ غرور کے مواقع اور جو غلطیاں خطائیں ہوئیں ان کا احساس کرے، وہ تنہائی میں ہوگا۔ والاسترام فی نفسہ، اور اپنے نفس پر اس کو جو گھمنڈ تھا، جس غلط فہمی کا شکار تھا، اس کو درک کرے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے سمجھا یہ ہے، حالانکہ وہ حقیقت کے خلاف تھا۔ یہ تنہائی میں بیٹھے گا، پھر یہ اعتراف کرے گا، پھر سمجھ آئے گی، اور وہ کیسے آئے گی؟ طریقہ اعتراف ائمہ نے اس کو تعلیم کیا ہے، انہوں نے سمجھایا کہ کیسے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں دعائے کمیل کے یہ جملے میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ پڑھنا نہیں ہے، عربی جملے پڑھتے جاؤ نا، تدبر کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ مثلاً جملے ہیں کہ امیر المومنین نے جناب کمیل بن زیاد کو یہ تعلیم دی، توجہ کرنی ہے، وہ تعلیم کیا ہے؟ یعنی امام سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کا، اپنی لغزشوں کا اعتراف کیسے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس طرح کہو الہی و مولایا اجریت علی حکمن، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، تو نے مجھ پر کچھ احکام جاری فرمائے، نافذ فرمائے کہ یہ کرو یہ کرو، لیکن اتبعت فیہ ہوا نفسی، میں نے بجائے تیرے حکم کو ماننے کے اپنی نفسی خواہش نفسانی کی اتباع کی۔ وَلَمَّا احْتَرِسْ فِيهِ مِن تَزْيِينِ عُدُوِّي، اور اپنا دشمن یعنی شیطان نے جو بنا سنوار کے چیزیں پیش کی اس سے میں محفوظ نہ رہ سکا، اپنی حفاظت نہ کر سکا۔ فَغَرَّنِي بِمَا أَهْوَاهُ، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، وہ چاہتا تھا اس نے دھوکہ دے دیا۔ وَأَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاءُ، اور میرے مقدر نے بھی اس کی تھوڑی سی مدد کی۔ فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ حُدُودِكَ، خواہشات نفس کی پیروی، شیطان کے دھوکے میں آ جانا، یہ چیزیں سبب بنی کہ جو تو نے میرے لیے حدود معین کی تھی میں ان سے بھی تجاوز کر گیا، جہاں نہیں جانا تھا میں وہاں چلا گیا، جس حد تک نہیں پہنچنا تھا میں وہاں پہنچ گیا۔ خالفت بعض اوامرک، تیرے اوامر کی بعض کی میں نے مخالفت کی، اتباع نہ کی۔ اب ذرا غور کرو، یعنی یہاں پر امام تعلیم دے رہے ہیں، اب دیکھو نا، یعنی دعا جو منقول دعا تھی وہ منقول دعا ہماری تربیت کر رہی ہے، ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں لا شک ان مثل ھذا الاعتراف فی الخلوہ، تنہائی میں بیٹھ کر ہم جب یہ اعتراف کریں گے، کوئی سننے والا نہ ہو کہ یا اللہ میں شیطان میں دھوکے میں آ گیا، میں کسی ظلم کیا، میں شیطان کے دھوکے میں آ گیا، میں کسی کا مال کھا گیا، میں شیطان کے دھوکے میں آ گیا، میں نے فلاں واجب کو ترک کیا، میں شیطان کے دھوکے میں آ گیا، میں نے فلاں حرام کو انجام دیا، خواہش نفسانی میرے اوپر غالب آ گئی، میں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ جو اس قسم کا اعتراف تنہائی میں ہے، اسہل علی الانسان من الاعتراف علانیۃ الناس، وہ آسان ہے لوگوں کے سامنے کھلے عام ایسا اعتراف بہت مشکل ہے کہ محفل میں آپ کہیں کہ میں ظالم ہوں، میں واجب کا تارک ہوں، میں محرمات کا مرتکب ہوں، بہت مشکل ہے۔ لیکن تنہائی میں جب صرف اللہ تمہاری بات سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہاں آسان ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنَ شَكِّ الْأَحْوَالِ النَّفْسِ أَيْضًا، اگرچہ یہ بھی انسان کے لیے بڑا سخت ہے کہ تنہائی میں بھی اپنی ساری خطاؤں کا اعتراف کر لے اللہ کے سامنے، ہے سخت۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فِي خَلَوَاتٍ، اگرچہ وہ خود یعنی وہ اور اللہ بس کوئی تنہائی میں اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مشکل ہے، کم ہوتا ہے۔ کیوں؟
ہماری خواہشات، ہمارا نفس ہمارا ہمارے اوپر غالب ہے۔ فرماتے ہیں لو تم ذالک للانسان، اگر کسی انسان کے لیے یہ میسر آ جائے کہ وہ تنہائی میں بھی اپنی ان چیزوں کا اعتراف کر لے اللہ کے سامنے، فَلَهُ شَانٌ کبیر، اس اعتراف کی بھی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ کس لحاظ سے؟ فی تخفیف غلواء نفسہ الشریرہ، کہ اس کا جو نفس امارہ، نفس شر جو اس کو برائیوں پر اکسا رہا ہے، اس کے افراط میں، اس کی شدت کو کم کرنے میں یہ تنہائی کا اعتراف بہت مؤثر ہے۔ وَتَرْوِيزِهَا عَلَى طَلَبِ الْخَيْرِ، اور یہ تنہائی کا اعتراف طلب خیر پر اس کو آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ بے شک وہ اعترافات اس تنہائی میں کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کر رہا ہے، کسی کوئی پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں فَمَن يُرِيدُ تَهْذِيبَ نَفْسِهِ، جو بندہ خود سازی کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے، تہذیب نفس، لوگوں کی بات چھوڑو، اپنی خود سازی، اپنے آپ کو، لا بد ان یصنع لها هذه الخلوہ، خود سازی کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں سے، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اس خلوت کے لیے بنائے، قرار دے، نکالے، کچھ ٹائم اپنے اوقات میں سے بالکل تنہا اللہ کے ساتھ ربط کرے، تب خود سازی ہوگی۔ وَالتَّفْكِيرُ فِيهَا، جب خلوت میں جائے، جب تنہا ہو، پھر اس میں سوچے، بِحُرِّيَّةٍ، آزادی کے ساتھ، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، کوئی اس پر عیب لگانے والا تو ہے نہیں، سوائے اللہ کو، اس کو پہلے سب پتہ ہے، کوئی کچھ نہیں کرنا۔ دیکھے لِمُحَاسَبَتِهَا، اپنا محاسبہ کرے، اپنی خود احتسابی کرے آزادی سے کہ مجھ سے کہاں کیا ہوا۔ تنہائی ضروری ہے، اس تنہائی میں تفکر کرے، اپنا محاسبہ کرے، پھر اس سے خود سازی ہوگی۔ فرماتے ہیں وَخَيْرُ طَرِيقٍ لِهَذِهِ الْخَلْوَةِ، اس تنہائی کا بہترین راستہ اور اپنے محاسبہ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے مجھے ایسا راستہ بتائیں کہ بس میں اس وقت اپنے اللہ سے رابطے میں آ جاؤں، اس دنیا کی لغویات سے ہٹ کر، فرماتے ہیں اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے ان یواظب علی قراءۃ هذه الادعیۃ الماثورہ، یہ جو ائمہ علیہم السلام سے دعائیں نقل ہو کر ہم تک آئی ہیں، ان دعاؤں کی قرات پر پابندی کرے، پابندی سے دعائے کمیل پڑھے، پابندی سے دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھے، پابندی سے دعائے جوشن کبیر پڑھے، یہ آپ کو اس طرف لے جائیں گے کہ التی تصل بمضامینها الی غوار النفس، کہ وہ دعائیں جب آپ خلوص کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ دعائیں اپنے ان مضامین، اپنے معنی کے ساتھ تمہارے دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائیں گی، اندر تک اثر کریں گی۔ آپ دیکھتے نہیں، مثلا یہ دعا ہے، امام سجاد علیہ السلام نے دعا تعلیم دی، ابو حمزہ شمالی نے نقل کیا، اور پھر دعائے ابو حمزہ شمالی کے ساتھ مشہور ہو گئی۔ اس کا ایک جملہ ہے، ذرا جملے پہ غور کرو، امام نے کیا فرمایا، تعلیم دیا کہ آپ یوں کہیں اے ربی، یعنی یا رب، اے رب جللنی بسترک، اپنی رحمت چادر کے ساتھ مجھے چھپا لے، میرے اوپر اوڑھ دے، واعف عن توبیخی بکرم وجہ کا، اپنے رحم و کرم کے ذریعے میری توبیخ
یعنی مجھے جو سزا ملنی ہے اس کو تو معاف کر دے۔ اب دیکھو نا لفظوں پہ غور، جللنی مجھے چھپا لے، میرے اوپر پردہ ڈال دے، میرے اوپر چادر ڈال دے۔ ذرا غور کرو، فرماتے ہیں فتعمل کلمۃ جللنی، یہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ ہے کہ جللنی، مجھے چھپا لے، اس میں غور، فإن فیہا ما یثیر فی النفس رغبتہا، یہ جللنی جب آپ غور کریں گے کہ امام ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں تو یہ ہمیں آمادہ کرتی ہے ہمارے دل میں، کیا اس خواہش کو ہمارے لیے تیار آمادہ کرتی ہے، کیا فی کتم ما تنطوی علیہ من المساوی، کہ وہ برائیاں جو مجھ پر چھا چکی ہیں، جو میں کر چکا ہوں، ان کو تو چھپا دے۔ اس چھپانے میں تیرے دل میں اس برائیوں کے چھپانے کی رغبت کو آمادہ کرے گی کہ اللہ سے طلب کر کہ میری برائیاں وہ پردہ ڈال دے، چھپا دے۔ لِيَتَنَبَّهَ الْإِنسَانُ إِلَى هَذِهِ الدَّخِيلَةِ فِيهَا، یہ کلمہ جللنی متنبہ کر رہا ہے کہ انسان کو پتہ ہو کس بات کا، کہ انسان اپنی برائیوں کو چھپانے میں رغبت رکھتا ہے۔ انسان نہیں چاہتا کہ اس کی برائیاں، اس کے راز فاش ہو جائیں، اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ انسان اپنی برائیوں کو چھپانے کا خواہش مند ہوتا ہے، غلطیوں کو چھپانے کا خواہش مند ہے۔ وَيَسْتَدْرِجُهُ إِلَىٰ أَن يَعْتَرِفَ بِذَٰلِكَ، اور جب اس بات کو سمجھے گا پھر اگلے جملے میں امام نے اس کو سمجھایا کہ جب تو یہ دعا پڑھے گا اب تمہیں سمجھ آئے گی، کیا خود کہتا ہے، کیونکہ تو چاہتا ہے کہ کسی کو علم نہ ہو۔ امام نے اگلے جملے دیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس طرح دعا کرو، فَلَوِ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ذَنبِي غَيْرُكَ، یا اللہ اگر میرے اس گناہ پر تیرے علاوہ کوئی اور مطلع ہوتا، یعنی اگر کسی اور کو پتہ ہوتا، ما فعلتہ، میں اس کو انجام نہ دیتا۔ وَلَوْ خِفْتَ تَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ، اگر مجھے فوری سزا ملنے کی خوف ہوتی، لَاجْتَنَبْتُهُ، تو میں اس سے اجتناب کرتا۔ اب یہ باتیں ذرا غور کرو، توجہ کرو، یعنی انسان اس بات کو اعتراف کر رہا ہے، کس بات کا؟ اس کا کہ میرا نفس مجھ سے غلطیاں کرواتا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ میں اپنی غلطیوں کا افشا ہونا، لوگوں تک پہنچنے کو پسند نہیں کرتا۔ تب تو اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر کسی اور کو پتہ ہوتا تو میں اس کو نہ کرتا، یعنی وہ چھپانا چاہتا ہے۔ پہلے جملے میں تھا کہ جللنی بسترے کا، اپنے پردہ رحمت کے ساتھ میری پردہ پوشی کر دے، میرے گناہوں کو چھپا دے، میری لمحے۔ وَهَذَا الْاعْتِرَافُ بِدَخِيلَةِ النَّفْسِ وَانْتِبَاهِهِ إِلَى الْحِرْصِ، اب اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ جو میں نے غلطی کی اس میں میرا قصور ہے، میرا نفس مجھ سے یہ غلطیاں کروا رہا ہے، اور پھر متوجہ بھی ہے کیا کہ میرا نفس یہ چاہتا ہے علی کتمان عنده من المسائی، کہ یہ جو میرے برائیاں ہیں یہ چھپی رہیں، دونوں چیزیں، نفس کرواتا بھی ہے اور نفس یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے وہ برائیاں لوگوں تک نہ پہنچیں، چھپی رہیں۔ فرماتے ہیں یہ چیزیں یستشیران رغبتا، یہ اس کے دل میں طلب عفو اور طلب مغفرت من اللہ کو ایجاد کرتی ہیں یا آمادہ کرتی ہیں یا حرکت دیتی ہیں، کہ جب تو اعتراف کر لے کہ میرا نفس مجھ سے غلطی کرواتا ہے، اعتراف کر لے کہ میرا نفس چاہتا ہے میری برائیاں لوگوں تک جائیں، تو یہ اعتراف سبب بنتے ہیں کہ پھر تو اللہ سے طلب عفو کرے، طلب مغفرت کرے۔ کیوں؟
لِأَلَّا يَفْتَضِحَ عِنْدَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں میں وہ شرمسار نہ ہو، لوگوں میں وہ کم عزت نہ ہو، بے عزت نہ ہو۔ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعَاقِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ اس کو اس دنیا یا آخرت میں عقاب دینا چاہے تو ظاہر جب اس کو سزا ملے گی تو لوگوں میں شرمسار ہوگا اور اس سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر بچنے کے لیے اس کو طلب عفو و مغفرت من اللہ کرنی ہوگی، اور وہ تب کرے گی جب پہلے اعتراف تو کرے نا کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، اور اعتراف کرے کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میری یہ غلطیاں ظاہر بھی نہ ہوں۔ فَيَلْتَظُّ الْإِنسَانُ سَاعَتَئِذٍ بِمُنَاجَاتِ السِّرِّ، جب انسان نے اعتراف کر لیا اور اس بات کی طرف متوجہ ہو گیا کہ میری خطائیں، میری غلطیاں دنیا تک نہ پہنچیں ورنہ میں شرمسار ہوں گا، اب جب تنہائی میں اللہ سے دعا کرے گا تو فرماتے ہیں، لفظوں پہ غور کرو، آیت اللہ مظفر فرماتے ہیں انسان لذت حاصل کرے گا اس وقت بے مناجات سر، جب اللہ کے ساتھ تنہائی میں مناجات کرے گا، اکیلا بیٹھ کر جب اس کی بارگاہ میں رات کی تاریکیوں میں یا دن میں جب تنہائی میں وہ اللہ سے مناجات کرے گا لذت محسوس کرے گا۔ وَيَنْقَطِعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور دنیا سے قطع ہو کر فقط اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ وَيَحْمِدُهُ، اور یہ بندہ پھر اللہ کی حمد بجا لائے گا، اس کی تعریف کرے گا، کس بات پر؟ کہ انہ حلمن ہو، کہ اس نے میری خطاؤں کے باوجود حلم اور بردباری کا اظہار فرمایا، وَعَفَا عَنْهُ، میری غلطی جاننے کے باوجود مجھے معاف کیا، بعد المقدرہ، حالانکہ اس کے پاس تو قدرت تھی، جب میں خطا کر رہا تھا وہ مجھے موقع پر بھی سزا دے سکتا تھا، وہیں شرمسار بھی کر سکتا، لیکن اس کے حلم کی تعریف کرے گا کہ وہ دیکھتا رہا اور مجھے اس نے قدرت رکھنے کے باوجود بھی کوئی سزا نہیں دے گی، فلم یفزع، اور اس نے مجھے شرمسار نہیں کیا۔ اس لیے کہ یقولو فی الدعا، امام حسین اللہ نے فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اسی دعا کا حصہ ہے، اگر آپ اس کو ترتیب سے پڑھیں گے تو لطف آئے گا۔ امام نے فرمایا کہ بندہ خود پھر کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، کیا کہتا ہے؟ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، بار الہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تجھے علم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو نے پھر بھی علم کا مظاہرہ کیا۔ وَعَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، تو قدرت رکھتا تھا کہ مجھے میرے گناہ پر فوری سزا دے، لیکن پھر بھی تو نے مجھے معاف کیا۔ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ فرماتے ہیں ثم یوحی الدعاء الی النفس سبیل الاعتذار، یہ دعا انسان کو الحاق کرتی ہے، القاء کرتی ہے، دعا سمجھاتی ہے، کیا؟ سبیل الاعتذار، یہ دعا سمجھاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عذر کیسے پیش کرنا ہے، معافی کیسے مانگنی ہے، اما فرت منہا علی اساس ذلک الحلم والعفو عنہ تعالی، وہ تو حلم اور سبحان اللہ عفو درگزر اور معافی کی بنیاد پر بہت آگے۔ بس یہ دعا نفس کو القاء کرتی ہے، یہ سمجھاتی ہے، سبیل الاعتذار یعنی عذر خواہی کا طریقہ بتاتی ہے کہ ادھر تو نے غلطیاں کی بے شمار، ادھر اس کا حلم اور عفو بھی چل رہا ہے، اب یہ دعا سمجھائے گی اس سے معافی کیسے مانگنی ہے، سبیل اعتذار یعنی عذر خواہی کا طریقہ۔ کیوں؟ لِأَنَّا تَنْقَطِعَ الصِّلَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، تاکہ بندے اور آپ کے درمیان جو ایک واسطہ ہے، تعلق ہے، وہ منقطع نہ ہو جائے۔ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، ادھر سے حلم و بردباری معافی بھی آ رہی ہے،
لیکن ایسا نہ ہو کہ بندے اور رب کے درمیان تعلق ختم ہو جائے. نہ، دعا یہ سمجھاتی ہے تاکہ تعلق برقرار رہے. وَلِتَنْكِيرِ الْعَابِدِ، دعا بندے کو یہ سمجھانے کے لیے آئی ہے، بندے کو یہ سمجھا رہی ہے کیا کہ اَنَّ عِصْيَانَهُ، کہ تو نے معصیت کی، تو نے گناہ کیا. لَيْسَ لِلنُّكْرَانِ اللَّهِ، اس لیے نہیں کہ تو اللہ کا منکر ہے، نہیں، گناہ تو نے کیا ہے لیکن تو اللہ کا وحدانیت کا منکر نہیں ہے. وَاسْتِهَانَتِ بِأَوَامِرِهِ، اور اس لیے نہیں کہ تو اس کے امر کو، اس کے حکم کو کی توہین کے لیے کر رہا ہے. نا، ایسا نہیں. کیوں؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر بندے اور رب کے درمیان تعلق ختم ہو جائے گا. دعا بتاتی ہے تاکہ تیرا اپنے رب سے ان گناہوں کے باوجود بھی تعلق قائم رہے. یہ دعا انسان کی تربیت کرتی ہے. یہ تربیت کیسے ہے؟ امام نے فرمایا اب اگر یوں جب کہیں گے تیرا اپنے رب سے تعلق برقرار رہے گا. کیا کہ تو یہ کہتا ہے وَيَحْمِلُنِي وَيُجَرِّعُنِي عَلَى مَعْصِيَّتِكَ حِلْمُكَ عَنِّي، کہ تیری نافرمانی پر مجھے جو جرأت حاصل ہوئی، جس چیز نے کہا وہ میں نے کیوں کی؟ حِلْمُكَ عَنِّي، اس لیے کہ تو ہمارے اوپر حلیم ہے. تیرے اس حلیم ہونے نے مجھے جرأت دی کہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا. وَيَدْعُونِي إِلَىٰ قِلَّةِ الْحَيَاءِ سِتْرُكَ عَلَيَّ، اور میں جو قلیل الحیا ہوں، کہ میں نے جو پرواہ نہیں کی، میں نے بے شرمی کر بیٹھا، میں جو غلط کر بیٹھا، اس قلت حیا کی طرف جو چیز مجھے لے گئی وہ تھی سترک علیہ، مجھے پتہ ہے کہ تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. تیرا ساتر العیوب ہونے سے میں نے غلط فائدہ اٹھایا، میں قلیل الحیا ہوا. فرماتے ہیں یسرنی الی التوصب علی محارمک معرفتی بسعت رحمت. میں نے جو تیرے محرمات کی طرف جلدی کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پتہ تھا بسعت رحمتک، میں تیرے وسیع رحمت کی معرفت رکھتا ہوں، اور تیرے عظیم العفو ہونے کی معرفت رکھتا ہوں، اور اس معرفت سے میں نے ناجائز اٹھایا اور میں نے تیرے محرمات پر کا ارتکاب کیا. اب یہاں دیکھو یہ نہیں کیا ہے کہ دعا کے ذریعے، اعترافات کے ذریعے تربیت کی جا رہی ہے کہ گناہ تم سے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اپنا ربط اپنے رب سے ختم نہیں کرنا، تعلق برقرار رکھنا ہے. اور وہ تعلق اس طرح سے برقرار رکھا جا رہا ہے کہ تو حلیم ہے، تو وسیع العفو عظیم العفو ہے، تو رحیم ہے. میں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کے یہ غلطیاں کی ہیں، اب تو مجھے معاف فرما. یہ ائمہ نے ہمیں اپنے اعتراف گناہ کی تربیت دی ہے کہ اس طرح اعتراف کرو تاکہ تمہارا رابطہ اللہ سے ختم نہ ہو جائے. ابھی کچھ اور بھی رہتا ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.